أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بات کر لو. اس وقت تھوڑی دیر آدھے پون گھنٹے میں کچھ 2-3 باتیں آپ حضرات بہت محبت سے اور اچھی امید کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی اس ملاقات کو خیر کا ذریعہ بنائے. ہم سب اور ہر عقل مند انسان اس بات کی خواہش رکھتا ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے، زندگی اچھی سے اچھی بنانے کی ہر آدمی کو فکر ہے. اور دنیا میں جو بھی آدمی چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے اسی فکر کے ساتھ جوان ہوتا ہے اور محنتیں کرتا ہے. لیکن زندگی اچھی کیسی ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے اس میں اختلاف ہے یا الگ الگ خیالات ہیں. دنیا میں جو اس زمانے میں اچھی زندگی کا ایک تصور عام ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اسباب حاصل ہوں، اچھا سا مکان ہو آرام دہ، اور اچھا کاروبار ہو، اچھے بیوی بچے ہوں، اور ایک طرح کی گویا معاشی مالی کہہ لیں آپ آسودگی حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو. یہ بات اس حد تک اگر رہے کہ اپنی ضرورتیں اور اپنی آسانی کے لیے آدمی یہ سوچے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ اس درجے کو جائے یہ خواہش کہ دنیا اور آخرت میں کوئی بھی نقصان ہو جائے مگر دنیا کے یہ والے عیش مل جائیں، اگر یہ نظریہ ہو تو خراب ہے، خطرناک ہے. ہم لوگ سب کے سب مسلمان بھی ہیں اور جتنے لوگ یہاں جمع ہیں یہ سب دیندار بھی ہیں، نمازی لوگ ہیں، دین سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں. عام طور سے مسجدوں میں خاص جو بیان ہوتا ہے تو اس میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ سب نمازی اور دینداری لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے بہت سی جگہ یہ رائے ہوتی ہے کہ بیان رکھا جائے مسجد سے الگ تاکہ دوسرے قسم کے لوگ بھی آ سکیں، ورنہ مسجد میں آنے میں تکلف ہوتا ہے. جس گھر میں آنا جانا نہ ہو وہاں جانے میں تکلف ہوتا ہے نا. تو جب آدمی کا مسجد میں آنا جانا نہیں ہے تو مسجد میں آنے میں بھی تکلف ہوتا ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں، یعنی اگر آپ باہر بیان کریں تو وہ شریک ہو جائیں گے، وہ سن لیں گے. مسجد میں آپ بیان کریں تو ان میں سے کوئی نہیں آئے گا، ایسا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو تو پیغام ہمیں پہنچانا چاہیے. لیکن سر دست بات ہے ان سب لوگوں کی جو یہاں جمع ہیں کہ وہ دیندار ہیں، نمازی ہیں اور اپنی حد تک
گویا ہر اعتبار سے چاہتے ہیں کہ زندگی اچھی ہو جائے۔ اسی مجمع میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے اور اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں جن کے ہمارے پاس میسج آتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، وہ گناہ چھوڑنے کے بارے میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فکر ہے، پریشان ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو یہ مجمع تقریباً اسی طرح کا ہے۔ اس لیے یہاں جو بات ہم کریں گے وہ یہی کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے اچھا بنائیں اور اپنی زندگی کیسے اچھی بنائیں۔ پہلے تو چھوٹی سی بات اس پر کر لیں کہ زندگی اچھی ہونے کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ زندگی میں پیسے کی ضرورت ہے اور پیسہ کمانے کے لیے کوشش کرنا یہ بھی ضروری ہے، یعنی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے آدمی خود محنت کرے، یہ ضروری ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے، آپ نے سکھایا ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے، اپنے گھر والوں کی ضروریات کے لیے آدمی کو خود محنت کرنی چاہیے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، وہ غلط بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ مسئلہ تو ہے اپنی محنت کا، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا، لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اپنے کرنے کا کام کر ڈالا۔ مثلا ہم ملازمت کر سکتے تھے، ہم نے ملازمت کر لی، ہم دکان کر سکتے تھے، ہم نے دکان کر لی، ہم نے کوئی اور کام کر سکتے تھے، وہ کر لیا۔ اب اس کے بعد اس میں کتنا ملتا ہے کتنا نہیں ملتا، یہ والا جز جو ہے یہ اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں سے جتنا مل جائے اس پر راضی ہونا ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ لیکن کہنا یہ ہے کہ اصل یہ نہیں ہے کہ دنیا کے عیش حاصل ہوں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں اور آج بھی پائے جاتے ہیں جن کے پاس دنیا کے آرام کی چیزیں نہیں ہیں، مگر وہ زندگی بڑی اچھی گزارتے ہیں۔ اب یہ بات کیسے ہوگی کہ آرام کی چیزیں بھی نہیں اور زندگی اچھی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ زندگی اچھی ہونے کا مطلب کچھ اور ہے۔ زندگی اچھی ہونے کا مطلب ہے کہ اس دنیا کا جو مالک ہے، جس کی یہ دنیا ہے، جس کی یہ کائنات ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جس کے حکم سے ساری کائنات چلتی ہے، جس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارا رب، ہم اس کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک رکھیں تو ہماری زندگی اچھی ہوگی۔ بس یہ ایک واحد نقطہ ہے زندگی اچھی بنانے کا۔ اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے رہیں تو یقین رکھیں کہ زندگی کے مزے آئیں گے۔ عام طور پر جب بات ہوتی ہے اللہ کی مرضی پوری کرنے کی، جب بات ہوتی ہے برائیوں سے بچنے کی، گناہ چھوڑنے کی، جب بات ہوتی ہے دیندار بننے کی، جب بات ہوتی ہے توبہ کرنے کی، تو بہت سے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ سب کام ابھی کر لیا تو زندگی کا مزہ کیا آئے گا۔ زندگی کے اندر اگر آدمی نے یہ سمجھا ہے کہ گناہ کے کاموں میں مزہ ہے، حرام پیسہ کمانے میں مزہ ہے، بدکاری کرنے میں مزہ ہے، آوارہ گردی کرنے میں مزہ ہے، اگر کسی آدمی نے یہ سمجھا ہے تو پھر تو اس کا کوئی علاج نہیں، وہ تو پھر بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے زیادہ لمبے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، کچھ دنوں میں وہ خود واپس آئے گا یہ کہتا ہوا کہ میں نے بہت دھوکہ کھایا۔ زندگی کا جو مزہ ہے وہ اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، اور دنیا کا کوئی لطف ایسا نہیں ہے جو اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے حاصل نہ کیا جا سکے۔ اچھی سے اچھی چیز، اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا گھر، جو بھی لذتیں دنیا کی ہیں وہ ساری کی ساری انسان اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ پیسہ کمانے کو جی چاہتا ہے کما سکتا ہے، جتنا کما سکے کما سکتا ہے، شریعت نے کوئی پابندی ایسی حد مقرر نہیں کی کہ اس سے زیادہ نہیں کما سکتے۔
بھئی اتنا کہا ہے حلال کماؤ حلال جگہ خرچ کرو، لیکن پیسے کی کبھی زیادتی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آدمی جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے ہم لوگ اپنی چھوٹی سی معلومات کے مطابق ایسے سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کو جانتے ہیں جو دنیا پیٹ بھر کے کماتے ہیں اور دین پر پوری طرح عمل کرتے ہیں. ایسے لوگ جو کھرب پتی ہیں اور جو تہجد نہیں چھوڑتے، جو ایک پیسہ حرام کا نہیں کماتے، جن کے گھروں میں گناہ کا کوئی کام نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو عام طور سے کچھ ایسا انداز بنا ہوا ہے نا کہ اگر کوئی آدمی تھوڑا سا بھی مالدار ہو جائے تو سب سے پہلے وہ اللہ ہی کو بھولتا ہے، سب سے پہلے وہ مسجد کا راستہ ہی بھولتا ہے، اور پھر اس کے بچے تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کو پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے ایمان کیا ہے. عام جو مزاج ہے وہ یہ ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے بندے اسی دنیا میں اور اسی زمین پر اور اسی زمانے میں ایسے موجود ہیں جو اللہ کی دی ہوئی دولت میں کھیلتے ہیں اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. تو اصل جو زندگی صحیح کرنے کا معیار ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک ہو، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جب بزرگوں کی نصیحت ہے، بلکہ عقلی بات ہے، بالکل عقلی بات ہے کہ دنیا اللہ کی ہے. اللہ کی دنیا میں رہیں اور اللہ میاں سے لڑائی رکھیں تو مزہ کیسے آئے گا؟ کسی کے گھر جائیں اور گھر والے سے لڑیں تو اس کے گھر میں سکون سے کیسے رہیں گے؟ اللہ کی دنیا میں رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا معاملہ صاف نہ ہو، اللہ سے ہمارا معاملہ ٹھیک نہ ہو، پھر ہمیں دنیا کا مزہ آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ایک بات تو ہمیں یہ کرنی ہے اور سب کو طے کرنی ہے کہ اپنی زندگیوں سے گناہوں کو نکالنا ہے. گناہ ہوتے ہیں، ہم سے سب سے ہوتے ہیں، اور گناہوں کے جو کہنا چاہیے محرکات ہیں، گناہ جن چیزوں کے تقاضوں سے ہوتے ہیں وہ سب کے اندر پائے جاتے ہیں، اور گناہ کروانے والی طاقتیں بھی سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جس میں سے ایک کا نام سب جانتے ہیں. آ گئی آواز، شین کی آواز آ گئی، شیطان. جی بغیر بتائے سب سمجھ جاتے ہیں. ہماری سب کی عادت ہے کہ ہم اپنے سارے گناہوں کو شیطان کے کھاتے میں ڈال کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ شیطان نے یہ کرا دیا. ہم نے سنا ہے کہ کسی جگہ پہلے وہ ہوا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے ٹائم پیس جن میں الارم بھی لگایا جاتا تھا، یا الارم نہیں بلکہ گھنٹی بجتی تھی پورے ٹائم، گھنٹے پر مثلاً اور آدھے پر بھی، یعنی 1 بجا تو 1 گھنٹہ، 1.5 بجا تو اس کے بعد اور 2 پھر اس طرح بجتا تھا نا وہ. تو ایک صاحب کسی کے یہاں گئے اور انہوں نے ان کی گھڑی، ان کا جو ٹائم پیس تھا وہ چرا لیا. بیٹھے رہے وہیں اور اپنے کسی چیز میں چھپا لیا، لیکن ذہن میں یہ نہیں رہا کہ اس کی وہ گھنٹی بج سکتی ہے. جب وہ ٹائم آیا پورے ٹائم بجنے کا تو وہ وہاں سے بج گیا، پول کھل گئی. اور جب پول کھل گئی تو اب ظاہر ہے گھر والوں نے بھی دیکھ لیا کہ ان کے اندر سے آ رہی آواز، تو وہ کہتے ہیں اوہو شیطان نے باندھ دیا، شیطان نے چھپا دیا، شیطان نے کر دیا. یعنی چوری خود کی تھی، ڈال دی شیطان کے کھاتے میں. یہ ہم لوگوں کا عام مزاج بنا ہوا ہے. لیکن بہرحال وہ ایک ایسی طاقت ہے جس نے جو گویا پروگرام بنا کے آیا ہے ہمیں تباہ کرنے کے لیے، ہم سے گناہ کرانے کا. وہ ایک طاقت لگی ہوئی ہے، ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. اور ایک طاقت اندر سے بھی اللہ نے رکھی ہے جس کو نفس کہتے ہیں. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. دونوں کا کام گناہ کرانا ہے، لیکن نفس کا جو کام ہے وہ تو اپنا مقصد پورا کرنا ہے، یعنی اپنے لیے مزے حاصل کرنا. اور شیطان کا کام ہے ہمارا بیڑا غرق کرنا. شیطان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے، یعنی شیطان کا مقصد ہے ہمیں نقصان پہنچانا، اسے خود کچھ حاصل نہیں کرنا ہے. ہم گناہ کریں گے تو شیطان کو کیا ملے گا؟ اسے تو کوئی مزہ نہیں آئے گا، لیکن ایک مزہ آئے گا کہ یہ جہنم میں جانے کے لائق ہو گیا اگر توبہ نہیں کرتا. شیطان کا منشا یہی. اسی لیے حضرات علماء نے لکھا ہے
کہ کسی گناہ کے بارے میں اگر یہ سمجھنا ہو کہ یہ شیطان کے اثر سے ہے یا نفس کے اثر سے، تو پہچان یہ ہے کہ اگر ایک ہی گناہ کا بار بار تقاضا ہو تو وہ نفس کا تقاضا ہے، اس لیے کہ اس کی اپنی خواہش ہے، وہ جب آپ نے پوری نہیں کی تو وہ پھر کہتا ہے، پھر کہتا ہے، پھر کہتا ہے۔ اور اگر ایک گناہ کا تقاضا ہوا، آپ نے رد کر دیا، تھوڑی دیر میں دوسرے گناہ کا تقاضا ہوا، وہ رد کر دیا، تو تیسرے گناہ کا تقاضا ہوا، تو سمجھ لو کہ یہ وہ حضرت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، بلکہ آپ کو تباہ کرنا ہے۔ تو ایک نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا کسی میں تو پھنسے گا۔ نفس جو ہے وہ بچے کی طرح ہے کہ بچہ ٹافی مانگ رہا ہے، ابو ٹافی چاہیے، ابو دیکھ رہے ہیں کہ بچے کو کھانسی ہو رہی ہے، ٹافی دینا مناسب نہیں ہے، انہوں نے ٹال دیا، 5 منٹ کے بعد پھر ابو ٹافی، پھر ٹال دیا، پھر ابو ٹافی، یعنی وہ تقاضا وہی برقرار ہے، بدل نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی خواہش ہے۔ یہی مسئلہ ہے پھر آگے کہ حضرات علماء نے یہ فرمایا کہ نفس کو بہلانا یا اپنے تابع بنانا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، تھوڑی سی محنت شروع میں کرنی پڑتی ہے، پھر کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرِّضَاعِ وَإِن تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ۔ نفس بچے کی طرح ہے کہ اگر تم بچے کو ماں کا دودھ پیتے رہنے دو تو جوان بھی ہو جائے گا، پیتا ہی رہے گا۔ ماں کا دودھ پیتا ہے بچہ، 2 سال کے اندر اندر چھڑایا جاتا ہے، لیکن اگر نہیں چھڑائیں گے تو وہ چھوڑے گا، وہ تو پیتا رہے گا۔ اور اگر آپ دودھ چھڑا دیں تو 2-4 دن تو پریشان کرے گا، اس کے بعد خیال بھی نہیں رہے گا اس کو، اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، کھانا شروع کر دے گا۔ بچے کا یہی ہوتا ہے نا۔ تو نفس کا قصہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ نفس کے تقاضے کو پورا کرتے رہیں تو وہ بار بار تقاضا کرتا رہے گا، کام اس کا چلتا رہے گا۔ اور اگر کچھ دن اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر وہ مجبور ہو جائے گا کہ بھئی یہ تو میرے قبضے میں آتا نہیں، چھوڑو، چکر چھوڑو۔ یہ علاج ہے نفس کا، بس اس میں قوت ارادی سے کام لینا پڑتا ہے۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ پہلی شرط ہے اپنی زندگی اچھی بنانے کے لیے، اور حضرات علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں گناہوں سے ہونے والے نقصانات کو بیان کیا ہے۔ میں بات بہت لمبی نہیں کرنا چاہتا، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے جزاء الاعمال، اس کا ایک ٹکڑا جس کو سنانے کا تجربہ مجھے ہوا کہ سنانے سے فائدہ ہوتا ہے اور ایک اثر پیدا ہوتا ہے، وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا قرآن مجید میں جو نافرمانوں کے جا بجا قصے، نافرمان لوگوں کے قصے، اور بلکہ میں اپنے الفاظ جہاں ضرورت ہو الفاظ بدل کر پڑھتا ہوں، قرآن مجید میں جو نافرمانوں کے قصے اور ان کی سزائیں بیان کی گئی ہے، کون نہیں جانتا کہ وہ ان کا سبب کیا ہے اور کیا تفصیل ہے۔ فرمایا وہ کس کو معلوم نہیں وہ کیا چیز ہے جس نے ابلیس کو آسمان سے نکال کر زمین پر پھینکا؟ گناہ، یعنی اللہ کی نافرمانی۔ ابلیس تو اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھا، لیکن نافرمانی کر کے وہ مردود بن گیا۔ وہ کیا چیز ہے جس نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں سارے زمین والوں کو طوفان میں غرق کر دیا؟ اللہ کی نافرمانی۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے قوم عاد پر تیز آندھی کو مسلط کیا گیا، یہاں تک کہ زمین پر پٹک پٹک کے مارے گئے؟ اللہ کی نافرمانی۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے قوم سمود پر ایک تیز چیخ کی آواز آئی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور سب ہلاک ہو گئے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں آسمان تک لے جا کر الٹی گرائی گئیں اور اوپر سے پتھر برسائے گئے؟ اللہ کی نافرمانی۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر
بادل کی شکل میں عذاب آیا، وہ سمجھے کہ بادل ہے اور اس میں سے آگ برسی۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے فرعون اور اس کی قوم کو دریا کلزم میں ڈبو دیا گیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا اور سارے گھر اور سامان کو دھسا دیا گیا؟ اللہ کی نافرمانی۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک بار بنی اسرائیل پر ایسی قوم کو مسلط کیا جو سخت طاقت والی تھی، اور انہوں نے گھر کے اندر گھس کر ان کو تہوبالا کر دیا؟ وہ کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رکھا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتے، بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب قبرص کا علاقہ فتح ہوا، ایک علاقہ مسلمانوں نے فتح کیا، صحابہ نے، تو جبیر ابن نذیر نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ حضرت ابو درداء ایک بڑے مشہور اور بڑے خاص کیفیتوں والے صحابی ہیں۔ ان کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں اکیلے بیٹھے ہوئے، مسلمانوں کو فتح ملی اور ابو درداء رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ایسا مبارک دن ہے جس میں اللہ نے ایمان والوں کو عزت دی ہے، یہ رونے کا کیا موقع ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جبیر تم نہیں سمجھتے، جب کوئی قوم اللہ کے حکم کو ضائع کرتی ہے تو وہ اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جاتی ہے۔ ذرا دیکھو تو یہ لوگ حکومت کے مالک تھے اور آج اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا اور ہمیں ان کے اوپر تسلط دے دیا۔ تو گویا کہ ڈر رہے تھے اس بات سے کہ کہیں ہم بھی ایسے ہی ثابت نہ ہوں۔ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آدمی گناہ کی وجہ سے بعض مرتبہ رزق سے محروم ہوتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم 10 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ 5 چیزیں ہیں، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تمہیں وہ چیزیں ملیں۔ فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام کھلم کھلا ہونے لگیں تو وہ قوم طاعون میں اور ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوگی کہ جو ان کے بڑوں کے زمانے میں نہیں ہوئی۔ تشریح کی ضرورت ہے، آپ غور کریں، بیماریوں کی جو روزانہ نئی سے نئی بیماریاں آ رہی ہیں، اور خاص طور سے وہی لوگ جو دنیا کے اندر بے حیائی پھیلانے والے لوگ ہیں وہی بیماریوں کی اطلاعات پھیلا رہے ہیں، عبرت نہیں پکڑتے اللہ کی نافرمانی سے۔ بات کیا ہے؟ بے حیائی کے کام کھلم کھلا۔ ایک ہوتا ہے گناہ آدمی کا، تنہائی میں بھی گناہ بہت بڑا ہے، بہت برا ہے، لیکن گناہ کو کھلم کھلا کرنا اس سے کہیں زیادہ برا ہے، اور چھوٹے سے گناہ کو بھی بڑا بنا دیتا ہے۔ ہمارا جو زمانہ ہے اس میں گناہوں کو کھلے طور پر کرنے کا ماحول بنایا گیا ہے، یہ سزائیں سامنے آ رہی ہے۔ فرمایا جب کوئی قوم ناپنے تولنے میں کمی کرے گی تو قحط، تنگی اور حاکموں کے ظلم میں مبتلا ہوگی۔ ہم شکایت کرتے ہیں فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں حکومت ایسا کر رہی، فلاں حکومت یہ کر رہی۔ حکومت نہیں کر رہی، ہمارے اعمال کر رہے ہیں۔ اور جو قوم زکوٰۃ دینا بند کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے رحمت کی بارش روک لیتے ہیں۔ اگر جانور نہ ہو تو ایک بوند بارش نہ برسے۔ آپ اندازہ کریں، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارش رکتی ہے، اور جو گویا بارش ہوتی ہے تو وہ جانوروں کی برکت سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے انسانوں کو بارش دیتے ہیں، ورنہ ایک بوند نہ برسے۔ اور جو قوم عہد توڑتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ ابن ابی دنیا روایت کرتے ہیں
کہ ایک صاحب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زلزلے کا سبب پوچھا، زلزلہ کیوں آتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب لوگ زنا جائز کام کی طرح بے باکی سے کرنے لگتے ہیں اور شرابیں پیتے ہیں اور باجے بجاتے ہیں، 3 گناہ بیان کیے ہیں۔ بدکاری جائز کام کی طرح، اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں جائز کام ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ ساری دنیا میں رواج ہے بیوی اور شوہر ایک کمرے میں ہیں، سب کو پتہ ہے۔ برا سمجھتا ہے کوئی؟ وہ برا ہے ہی نہیں، اچھا ہے ساتھ رہنا ان کا۔ آج کے زمانے میں کیا کثرت سے یہ نہیں ہو رہا ہے کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ایک ساتھ رہتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ فلاں اور فلاں ابھی تک تو وہ فرینڈ تھے اور اب انہوں نے اپنی شادی کا اعلان کیا ہے 3 سال ساتھ رہنے کے بعد، 5 سال ساتھ رہنے کے بعد۔ اور بے حیائی اور بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی لڑکی کا بوائے فرینڈ معلوم نہیں ہے یا کسی لڑکے کی گرل فرینڈ معلوم نہیں تو اخباری نمائندے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا فرینڈ کون ہے۔ اب بتائیں، بالکل یہی بات نہیں ہو رہی کہ بدکاری جائز کام کی طرح کی جانے لگے۔ شوہر بیوی کے ایک کمرے میں رہنے پر کوئی اعتراض دنیا کو نہیں ہے، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے ایک ساتھ رہنے پر بھی کوئی اعتراض اس زمانے میں نہیں ہے۔ یہی تو ہے جائز کام کی طرح کرنا۔ اور شرابیں پینا، نشہ کتنا عام ہے کہنا مشکل ہے۔ اس زمانے میں شراب ہی کی کچھ قسمیں چلتی تھیں 2-4، اس لیے شراب کا لفظ ہے۔ ہمارے زمانے میں چونکہ گناہوں کو آسان بنانے کے لیے باقاعدہ محنتیں کی گئی ہیں تو نشے کی چیزیں ایسی ایجاد کر دی گئی کہ ان کا پتہ بھی نہ چلے اور آدمی استعمال کر لے۔ اس میں اس زمانے میں کتنی عام ہو رہی ہے اور مسلمانوں میں عام ہو رہی ہے۔ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ہے جوانوں کی جس کو نشے کی عادت پڑ گئی ہے، اور نشے کی تجارت جس طرح دوسرے کرتے ہیں ہمارے بھائی بھی کرتے ہیں، گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میرے رابطے میں ایسے لوگ ہیں جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، پورے دیندار بن گئے، نمازی بن گئے، داڑھی رکھ لی، سب کچھ کر لیا، نشہ نہیں چھوٹ رہا، مجھ سے رابطے میں ہیں، کوئی سنی سنائی نہیں کہتا ہوں، ایسی صورتحال ہے، روتے ہیں نشہ چھوٹ جائے کسی طرح۔ اور ایک گناہ باجے بجانا، 3 گناہ بیان کی، کتنا عام ہے۔ باجے کا عالم تو یہ ہے کہ جو بطور باجا بجایا جاتا ہے، ڈی جے اور فلاں وہ تو ہے ہی شادی وغیرہ میں، لیکن ہمارے لیے اتنا عام کر دیا گیا کہ موبائل میں اس زمانے میں اگر آپ کوئی چیز سنتے ہیں، جو چیزیں سننا جائز بھی تھا کہہ رہا ہوں میں، اب لگتا ہے ناجائز ہو گیا ہوگا۔ نعت سنیے تو پتہ چلا کیا کہتے ہیں اس کو، بیک میں میوزک چل رہا ہے، کثرت سے ہو رہا ہے۔ بعض لوگ تو بیانات کے بیک میں میوزک ڈال دیتے ہیں۔ ارے کم بختوں، بیان ہی سننے کی کیا ضرورت ہے، پھر گانے ہی سن لیتے۔ خواہ مخواہ کا دکھاوا کہ ہم بیان سن رہے ہیں، یعنی مزاج اتنے بگڑ گئے کہ نعت بغیر میوزک کے اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ کس نے بتایا ہے صاحب آپ کو نعت سننا کہ آپ کو میوزک کے بغیر نعت اچھی نہیں لگ رہی؟ جائیے گانے سنیے، رنڈیوں کے، طوائفوں کے، مغنیوں کے، عجیب ذوق بگڑے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ویڈیو کے بغیر بیان اچھا نہیں لگ رہا ہے، ذوق بگڑے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، لہذا ویڈیو بیان تو سننے شوق سے سنتے ہیں، آڈیو بیان کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا، بگڑے ہوئے ذوق ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب لوگ یہ تینوں گناہ کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کو آسمان میں غیرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرماتے ہیں کہ ان کو ہلا دو، تو زلزلہ آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔
ابن ابی دنیا نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بندوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو بچے کثرت سے مرتے ہیں، بچوں کی موتیں ہوتی ہیں، عورتیں بانجھ ہوتی ہیں۔ ہمیں اس سے واسطہ پڑتا ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جو اولاد کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں، جگہ جگہ پتہ چلتا ہے عجیب و غریب بیماریاں۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں، میں نے کتب حکمت میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، بادشاہوں کا مالک ہوں، ان کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، جو آدمی میری اطاعت کرتا ہے میں بادشاہوں کا دل اس پر مہربان کر دیتا ہوں، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے میں بادشاہوں کو اس کے اوپر سزا کے طور پہ مسلط کر دیتا ہوں۔ آپ ذرا غور کریں، عام طور پر جو لوگ گناہوں سے بچ کر تقوی کی زندگی گزارنے والے ہیں ان کو حکومتوں کی طرف سے بھی عموماً ظلم کا سامنا نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے تو وہ کچھ الگ حالات ہوتے ہیں، خاص طور سے دشمنوں کی طرف سے نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں گناہوں کے نقصانات بیان کیے ہیں، بات بہت لمبی نہیں کرنا چاہتا لیکن جی چاہتا ہے کہ جلدی جلدی چند چیزیں بیان کریں۔ لمبی لمبی باتیں ہیں، فہرست بھی بہت لمبی ہے، میں ایک ایک لفظ میں بولتا ہوں۔ گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی علم سے محروم ہوتا ہے، دوسرا نقصان یہ ہے کہ رزق کم ہو جاتا ہے، تیسرا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی گھبراہٹ ہوتی ہے، اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، چوتھا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے آدمیوں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے۔ جو آدمی گناہوں کا عادی ہوتا ہے لوگوں سے ملنے میں اسے ڈر لگتا ہے، اپنے گھر والوں سے ڈر لگتا ہے۔ اور پانچویں یہ کہ گناہگار شخص کے اکثر کاموں میں مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ غور کریں اس بات پر، گناہ کا جو آدمی عادی ہے اس کے کاموں میں دشواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 6 دل کے اندر تاریکی آ جاتی ہے۔ نمبر 7 دل میں اور بدن میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 8 آدمی عبادتوں سے محروم ہوتا ہے۔ نمبر 9 گناہوں سے عمر گھٹتی ہے، عمر کی برکت ٹلتی ہے۔ نمبر 10 ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 11 گناہ بار بار کرنے سے توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نمبر 12 گناہ بار بار کرنے سے گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے۔ نمبر 13 ہر گناہ دشمنان خدا میں سے کسی کی میراث ہے، جو گناہ بھی آدمی کرتا ہے اس گناہ کے کرنے والے جو اللہ کے دشمن گزرے ہیں ان کا وارث بنتا ہے۔ نمبر 14 گناہ کرنے سے آدمی اللہ کے نزدیک بے قدر ہو جاتا ہے۔ نمبر 15 گناہ کی نحوست گناہ کرنے والے کو بھی پہنچتی ہے اور دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتی ہے اور وہ اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ نمبر 16 گناہ کرنے سے عقل میں بھی خلل آتا ہے، صحیح معاملات میں صحیح رائے قائم نہیں کر پاتا۔ نمبر 17 گناہ کرنے سے آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں آ جاتا ہے۔ یہ میں ذرا سا سنانا چاہتا ہوں، لکھا ہے کہ بہت سے گناہوں پر حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ مثلا آپ نے لعنت فرمائی اس عورت پر جو بدن کو گودے اور گدوائے، بدن میں کیا کہیں گے اس کو آج کل جو ٹیٹو وغیرہ بنواتے ہیں وہ مراد ہے، اس پر لعنت فرمائی۔ اور جو عورت اپنے بالوں میں دوسرے کے بال ملا کے لمبے کرے اور جو دوسرے سے یہ کام لے، اور لعنت فرمائی آپ نے سود لینے والے پر اور سود دینے والے پر اور اس کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہ پر، اور لعنت فرمائی آپ نے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ ہو، یعنی شرط، طلاق کی شرط کے ساتھ جو حلالہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کو نکاح میں شرط بنایا جائے، اور لعنت فرمائی چور پر، اور لعنت فرمائی شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، جو اٹھا کر لے جائے اس پر، جس کے لیے اٹھا کر لائی جائے اس پر۔ شراب کی وجہ سے اتنے لوگوں پہ لعنت فرمائی حضور نے۔ اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو اپنے باپ کو برا کہے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو جاندار چیز کو نشانہ بنائے۔
نشانہ سیکھنے کے لیے پرندوں کو مارے، ایک تو شکار کے لیے، ایک ہے خالی نشانہ بنانا. اور لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو مردوں کی وضع بنائیں، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو دین میں کوئی نئی بات نکالے یا ایسے آدمی کو پناہ دے، اور لعنت فرمائی تصویر بنانے والے پر، اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو قوم لوط کا سا عمل کرے، اور لعنت فرمائی بہت سارے گناہ حضرت نے ذکر کیے ہیں، ان سب پر لعنت فرمائی ہے. تو اب آپ سوچیں کہ جو بھی گناہ کوئی آدمی کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق بنتا ہے. بہت لمبی فہرست ہے، میں نے تو شاید 15-17 شمار کیے ہیں، لیکن حضرت نے اس سے بہت زیادہ لکھ رکھے ہیں. بات کو سمیٹتے ہیں. اب گناہوں سے بچنے کے لیے ایک کام تو یہی ہے کہ ہم گناہوں کے نقصانات کا خیال کریں. ہم سوچیں کہ گناہ کے کتنے نقصان ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی تھوڑا سا تذکرہ ہوا ہے، اور اس کے بعد گناہوں سے بچنے کے لیے محنت کریں. محنت کیا ہے کہ گناہوں کی جگہوں سے بچیں. ہم اتنے پہلوان نہیں ہیں کہ گناہ کی جگہ میں بھی جائیں اور گناہ سے بچ جائیں. تو اصل کرنے کا کام یہی ہے. جیسے ابھی مولانا عثمان صاحب کی آواز ہلکی ہلکی آ رہی تھی، لیکن مضمون سمجھ میں آ رہا تھا وہاں پر کہ بری صحبت سے بچنا، یہ بات کر رہے تھے اس پر. تو یہی ہے کہ اب آپ خراب دوستوں کے بیچ میں بیٹھیں اور جنید بغدادی بن جائیں، یہ کیسے ہو جائے گا؟ برائی کرنے والوں کے بیچ میں بیٹھیں گے تو ان کے جیسا کرنا ہی پڑے گا. تو بری جگہ سے اور برائی کی جگہ سے اور گناہ کی جگہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ ایک خاص شرط ہے گناہوں سے بچنے کی. اور گناہوں کے خیالات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ خیالات کا قصہ بڑا عجیب ہے. دو باتیں ہیں اس میں. ایک تو تنہا رہنے سے حتی الامکان بچیں. میں نے شاید بعض جگہ بیانات میں یہ بات کہی، پتہ نہیں یہاں آئی یا نہیں کبھی، کہ بچوں کو شادی سے پہلے اکیلا کمرہ نہ دیں. اتنا کافی ہے کہنا، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو. لڑکا جہاں کوئی اور باپ ہے یا بھائی ہے، چچا ہے، وہاں سوئے. لڑکی اپنی ماں کے کمرے میں، یا بہن کے، دو بہنیں ہیں تو دو ایک جگہ یا تین ایک جگہ. تنہائی نہ ہو. اور ایک نیٹ کا استعمال وہ بھی تنہائی میں نہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نیٹ کا استعمال نہ ہو اس لیے کہ اب تو باندھ دیے گئے، کچھ نہ کچھ ضروری کاموں کے لیے بھی نیٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے. لیکن بچوں کو اس کا پابند کیا جائے کہ موبائل چلانا ہے، اسکول کا کام کرنا ہے، میسج آ رہے ہیں، آن لائن کچھ پڑھنا ہے، جو کچھ کرنا ہے یہاں بیٹھ کے کرو سب کے سامنے. برائی سے بچانے کے لیے ضروری ہے. یہ جو بچوں کو پورا اختیار دے دیا جاتا ہے، اس میں اندیشہ ہوتا ہے. باقی حضرت اقدس ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہم نے ایک مضمون اسی انداز کا بیان فرمایا ہے. بعض دفعہ ہم اسی پر پورا بیان کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت اس کو مختصراً کہہ دیتے ہیں آسانی کے لیے. حضرت کا ایک رسالہ ہے قلب سلیم کے نام سے، اس کو پڑھیں. اس میں حضرت نے بتایا کہ قرآن کریم میں قلب سلیم کا تذکرہ ہے، صاف ستھرا دل. تو صاف ستھرا دل کیسے صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کا طریقہ یہ بتایا کہ دیکھیں دنیا میں بعض آدمیوں کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو وائرس کا خطرہ ہوتا ہے، تو ان کو بتایا جاتا ہے ماسک لگانے کو. یہ بات اب سے 1-2 سال پہلے تک تو سمجھانی پڑتی تھی، اب تو سمجھانے کا مسئلہ ہی نہیں رہا. جیبوں کے اندر سب کے ماسک رکھے ہوئے ہوں گے اس وقت بھی. آج کل تو گویا کہ ماسک کا کیا کہیں، ایسا دورہ ہے، ایسی حکومت ہے کہ میرا خیال ہے آج کل تو ہیں 2000 روپے کا بھی ہے ماسک. اچھا 2000 ہاں 2000 روپے جرمانہ ہے. اور جناب یہ ہمارے ہاں 2000 ہے، ورنہ خلیجی ملکوں میں
اتنے ریال یا اتنے درہم ہیں جو ہندوستان کے 60,000 روپے بنتے ہیں. 3,000 کے بنیں گے غالباً. 60,000. 3,000 ریال ہیں سعودیہ میں اور 3,000 درہم ہیں دبئی میں, اور دینے ہی دینے ہیں ماسک نہ لگانے پر. تو اب یہ ماسک بہت آسان ہے سمجھانے کے لیے. کاہے کے لیے ہے؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہو تو ہم نہیں جانتے, لیکن وائرس کو روکنے کے لیے ہے, یعنی وائرس اندر نہ جائے. حضرت فرماتے ہیں دل کو صحیح رکھنے کے لیے بھی کچھ وائرسز سے اس کو بچانا ضروری ہے. کچھ وائرس ہیں جو جاتے ہیں اندر, اور ان کے جانے کے راستے ہیں. ان راستوں پہ ماسک لگانا ہے, ان راستوں پر پہرا بٹھانا ہے. وہ 4 راستے ہیں: آنکھیں, کان, زبان اور دماغ. ان 4 راستوں سے دل میں وائرس پہنچتے ہیں گناہوں کے. آنکھیں تو بالکل صاف بات ہے, آنکھ نگاہ پڑتی ہے کسی پر تو دل کے اندر برائی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ظاہر ہے ساری برائیوں کا آغاز آنکھ سے ہی ہوتا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پردہ کیا جائے. آج کل عجیب زمانہ آیا کہ کوئی بیچارہ اگر پردے کی بات کر لے تو جے جے کر کے سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ دنیا میں نکو بن جاتا ہے پردے کی بات کرنے والا, چاہے وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو, ہندو ہو یا مسلمان ہو. بہت سے ہندو بھی بیچارے پردے کی بات کرتے ہیں تو سب ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بلکہ اگر کوئی لڑکیوں کو یہ نصیحت کرے کہ صحیح لباس پہنے لڑکیاں, تو اس پر بھی ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. بات یہ نہیں ہے کہ یہ کہنے والے غلط کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ شیطان نے سب کو ہوس کا پجاری بنا دیا ہے. اگر کوئی پردے کی بات کرتا ہے تو ان کمبختوں کو اپنی ہوس پوری ہونے میں رکاوٹ کا خطرہ محسوس ہوتا ہے, اس لیے عورتوں کی آزادی کے عنوان پر اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ شیطنت ہے دنیا کے اندر جو پھیلی ہوئی ہے. اس زمانے میں عورت کا جتنا بیوقوف بنایا گیا کسی زمانے میں نہیں بنایا گیا. حیرت ہوتی ہے, ایک شوہر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر زیب و زینت کے ساتھ میک اپ کرا کے باہر نکلتا ہے, اور وہ الو اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ میری بیوی کو لوگ دیکھ کر اچھا سمجھ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ لیکن کیا یہی حماقت ساری دنیا میں نہیں ہو رہی ہے؟ اور یہی گویا سمجھدار ہونے کا تقاضا نہیں سمجھ لیا گیا ہے؟ کم سے کم ہماری عورتوں کو اس سازش کو ناکام کرنا چاہیے. ساری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے, پکا پردہ کریں, مکمل پردہ کریں, اور یہ یقین کر لیں کہ ان کی حفاظت پردے میں ہے. پردہ ہی ہے جو ان کو بھی گناہوں سے بچائے گا اور مردوں کو بھی گناہوں سے بچائے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پردے میں بھی سب کچھ ہو جاتا ہے, ہم نے دیکھا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ کیسے ہو جائے گا؟ پردہ ہٹا ہوگا نا پہلی بار, جبھی تو وہ بھائی پردہ ہٹا ہوگا, نظر پڑی ہوگی تبھی تو وہ ہوگا. کیسے کہتے ہو کہ پردے میں ہو جاتا ہے؟ پردے میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. پردہ تو اسی طرح محافظ ہے. حضرت نے سنایا ایک مرتبہ کہ فرانس کے ایئرپورٹ پر ایک صاحبہ کو سیکورٹی چیک سے گزرنا تھا, تو وہ برقعے میں تھی, نقاب میں تھی. تو وہ جو چیک کرنے والی عورت تھی, پہلے تو مرد تھا وہاں, انہوں نے کہا کہ نہیں میں مرد سے چیک نہیں کراؤں گی, عورت کو بلائیے. اب وہ عورت کو بلایا گیا تو اس عورت کا کوئی اور کام تھا, اسے آنا پڑا. اسے غصہ آیا اور اس نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ تم بڑی بیکورڈ ہو, تم ایسی ہو اور ایسی ہو, بلکہ دہشت گرد تک کہہ دیا کہ یہ تو دہشت گردوں کی پہچان ہے برقع جو ہے. مگر یہ عورت جو تھی بہت سمجھدار تھی, اس نے اس کا کوئی ایسا جواب نہیں دیا. سیکورٹی چیک سے فارغ ہو کر اس نے اپنے بیگ سے ایک چاکلیٹ کا پیکٹ نکالا جو کچھ تھوڑا سا کچھ پھٹا ہوا بھی تھا, اور کہا کہ میڈم آپ معاف کریں اور میری طرف سے چاکلیٹ قبول کریں, اور دیتے ہوئے اس چاکلیٹ کو گرا دیا اور پھر اٹھا کر اسے دیا. تو کہنے لگی کہ تم عجیب ہو, یہ نیچے گر گئی اور کھلی ہوئی چاکلیٹ تھی, میں کیسے کھا سکتی ہوں؟
تو اس نے کہا سوری معاف کریں میں دوسری دیتی ہوں. دوسرا پیکٹ نکالا جو بند تھا اور کہا کہ آپ یہ قبول کر لیں. اس نے قبول کر لیا. اب اس عورت نے کہا کہ آپ نے مجھے بہت برا بھلا کہا لیکن جو کام میں کرتی ہوں وہی آپ کرتی ہیں. اس نے کہا کیسے؟ کہنے لگے کھلی ہوئی چاکلیٹ کو آپ نے قبول نہیں کیا, پیک چاکلیٹ کو آپ نے قبول کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی پردے کو مانتی ہیں. کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئی, اس کی سمجھ میں بات آ گئی. پردہ ضروری ہے, کھلی ہوئی تو چاکلیٹ بھی نہیں کھائی جاتی. عورتیں سمجھیں اس بات کو. خیر یہ خالی عورتوں کا قصہ نہیں تھا, پردے کا لفظ آ گیا اس لیے میں نے عورتوں سے بات کی, لیکن اپنے بھائیوں سے اس سے زیادہ آپ کو کیا حکم ہے, ہمیں کیا حکم ہے نگاہ نیچی رکھنے کا. بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ صاحب آج کل تو نظر پڑ ہی جاتی ہے. بالکل سیدھا سادہ جواب ہے, جس طرح قرآن نے کہا اس طرح چل کے دکھاؤ اور پھر بتاؤ نظر کیسے پڑتی ہے. قرآن نے یہ کہا ہی نہیں کہ عورتوں کو نہ دیکھو, قرآن نے یہ کہا ہی نہیں کہ اجنبی عورتوں پہ نظر نہ ڈالو. قرآن نے تو چلنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ جب چلا کرو تو یغضوا من ابصارہم, نگاہیں نیچی کر کے چلا کرو. اب نیچی نگاہ میں تمہیں کیسے نظر آتا, ہمیں تو نظر آتا نہیں کبھی. صاف بات ہے. یعنی میں آپ کے مطلب اس کے لیے کہتا ہوں, تعریف نہیں کرنا مقصد ہے کہ کبھی کبھی پورا سفر ہو جاتا ہے, پیدل بھی چلنا ہوتا ہے, گاڑی میں بیٹھ کر بھی چلنا ہوتا ہے, اور پورے سفر میں ایک عورت پر نظر ہی نہیں پڑی ہوتی. الحمدللہ ایسا ہوتا ہے خوب آسانی کے ساتھ. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو دیکھنے سے بے حد احتیاط کی جا رہی ہے, بلکہ عادت اگر بنا لی ہے نگاہ نیچی رکھنے کی تو نظر نہیں پڑے گی. آسان بات ہے, خواہ مخواہ کی بات ہے کہ بچا نہیں جا سکتا. تو نظر کی حفاظت کریں, یہ دل تک وائرس پہنچانے کا ایک سب سے بڑا دروازہ ہے اور سب سے آسان دروازہ ہے. خواہ مخواہ کی مصیبت موت لیتے ہیں, روزانہ پریشان ہیں. تجربہ کر لیں, سب لوگ تجربہ کر لیں اس بات کا, نگاہ نیچی رکھ کر چلنے کا معمول بنائیں. بے فکر رہیں, ٹھوکر نہیں لگے گی, گریں گے نہیں, ٹکر نہیں ہوگی کسی سے, بالکل تجربہ ہے, آرام سے چلیں گے, کچھ فرق نہیں پڑے گا. دوسرا دروازہ کانوں کا ہے, اسے بھی بند کر لیں. کانوں سے کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ ہوتا ہے. کان بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. لوگوں نے سمجھایا کہ کانوں سے کچھ نہیں ہوتا. حدیث میں یہ ہے کہ میوزک سننے سے گناہوں کے جذبات دل کے اندر اس طرح پرورش پاتے ہیں جیسے کھیتی پانی سے پرورش پاتی ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں گانے وانے نہیں سنتا, بس ذرا سا میوزک سننے کی عادت ہے, ذرا سا ہے. یعنی میں گویا کوئی گندگی نہیں کھاتا, تھوڑا سا بس. کیا کہوں اب آگے, تم پورا کر لو خود جملہ. استغفر اللہ. تو گانے یا میوزک بھی نہیں سننا ہے, غیبت بھی نہیں سننی ہے. لوگ غیبت کے بارے میں خاص طور سے سننے کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں بہت سے, کہ چلیے ہم خود نہیں بولیں گے لیکن دوسرا بول رہا ہے تو کیا کریں. اس کا جواب بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ممکن ہے اٹھ کے چلے جائیں. بہت سی مرتبہ ایسا نہیں ہوگا, آپ کے گھر آ کر بیٹھا ایک آدمی اور غیبت کر رہا ہے, اب آپ کہاں اٹھ کے جائیں گے؟ بات بدل دیں, موضوع بدل دیں, ہو سکے تو اس کی بات کی تردید کر دیں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی کسی کی غیبت کرتا تھا, تو جب وہ بول کے خاموش ہوتا تو فرماتے میرے خیال میں تو وہ آدمی ایسا نہیں ہے. ہو گئی ختم. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, مظاہر العلوم کے ناظم. ان کے سامنے کوئی شکایت کرتا تھا تو اسے بلا لیتے تھے کہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا پھر. تو بچ سکتے ہیں. تیسرا ہے زبان کے بارے میں. میری زبان چلتی ہے بہت, آپ کو پتہ ہے, مگر اس وقت دیر ہو گئی ہے لہذا لمبی بات نہیں کروں گا. بس اتنا کہوں گا کہ زبان کی احتیاط کی بھی بہت کوشش کریں. زبان سے سخت نہ بولیں, تکلیف دہ بات نہ کریں, نرمی سے بات کریں, اپنی بیوی سے بھی اپنے بچوں سے بھی. اور یقین رکھیں
گھروں کے اندر جتنے جھگڑے ہیں وہ زبان کی سختی سے ہی پیدا ہوتے ہیں، ورنہ کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا۔ سخت زبان استعمال کریں گے تو جب بھی کریں گے پچھتانا پڑے گا۔ بتاؤ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کیوں پچھتاتے ہیں خواہ ہی؟ تھوڑا سا اسی بیچاری پہ قابو کر لیں، نرم رکھیں زبان کو۔ اچھا، غیبت کرنا یہ ہمارا کام ہے زبان کا، اس کا علاج بھی آسان ہے۔ دو باتیں سناتا ہوں۔ میرے دوستوں نے سہسپور میں اپنے احباب نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ زبان کے بارے میں بہت بولتے ہیں، غیبت نہیں چھوٹتی، کیسے چھوڑیں؟ میں نے کہا بولنا چھوڑ دو۔ سمجھ میں؟ فوراً میں نے کہا بولنا چھوڑ دو، تو وہ کہنے لگے بولے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ تو میں نے کہا بالکل یہی کہلوانا تھا، جب کام نہ چلے تب بولو۔ کیا خیال ہے؟ بتاؤ، اگر اس اصول پہ عمل کر لیا تو زبان کے گناہ ہوں گے؟ گناہ کے بغیر تو کام چلے ہی چلے گا۔ جو ضروری بات ہے وہی بولی جائے گی نا۔ اب آپ سے سب سے پوچھتا ہوں، میں سارے صوفیوں سے پوچھتا ہوں، سارے مولویوں سے پوچھتا ہوں کہ بے ضرورت کبھی ہاتھ چلاتے ہیں آپ کہ بیٹھے ہیں اور ہاتھ ہل رہے ہیں؟ بتائیے، ہوتا ہے کبھی ایسا؟ بے ضرورت پاؤں چلاتے ہیں، یعنی کہیں جانا ہے نہیں اور کھڑے کھڑے پیر چلا رہے ہیں، ہوتا ہے ایسا کبھی؟ تو بے ضرورت زبان کیوں چلاتے ہیں؟ اس کا جواب چاہیے، اور جواب یہی ہے کہ آج سے سب طے کر لیں، بے ضرورت بولنا بند انشاءاللہ۔ اللہ آسان فرمائے۔ یہ صحیح ہے، یہ اچھا جملہ ہے۔ فرما رہے ہیں کہ دعا فرمائیے، یہ بات صحیح ہے کہ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ ہماری خواتین بھی ہیں بڑی تعداد میں، وہ سب بات سن رہی ہیں، سب کی کام کی باتیں ہیں۔ زبان پہ قابو کر لیں، اور اس کے کا معیار یہی ہے کہ جو ضروری بات ہو وہ بولیں۔ ضروری بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملاقات ہوئی کسی سے تو اب آپ خیریت پوچھ کے اور زبان بند کر کے بیٹھ گئے۔ بھئی بات کرو، اس کو خوش کرنے والی کوئی بات ہو وہ بھی کرو، اس کے گھر والوں کی خیریت پوچھو، طبیعت پوچھو۔ 10 باتیں ہو سکتی ہیں جو بالکل جائز ہیں، لیکن بے ضرورت کی جو باتیں ہوتی ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، اس کو چھوڑنا ہے۔ تو بس یہ طے کر لیں کہ بے ضرورت استعمال نہیں کرنا ہے۔ میں یہ جو مثال میں نے پڑھی نہیں، کہیں زبان پہ آئی کہ ہاتھ بھی بے ضرورت نہیں ہلاتے، پیر بھی بے ضرورت نہیں ہلاتے۔ میں نے گجرات میں بیان میں کہی یہ بات، تو وہاں کے کئی علماء نے کہا کہ یہ بات ہمیں بہت اچھی لگی، مثال سمجھانے کے لیے مضمون، کہ کوئی بھی عضو ایسا نہیں ہے جو ہم بے ضرورت استعمال کرتے ہیں سوائے اس غریب زبان کے۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیوں یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب بھی 2 آدمی بیٹھے تو بولنا ضروری ہے۔ ارے بھائی کمال کر دیا، کیوں بولنا ضروری ہے؟ بیٹھے رہو آرام سے، اپنا کام کر لو، کیا مشکل ہے؟ یہ تیسرا دروازہ ہے، اور چوتھا دروازہ دماغ ہے۔ خیالات کو پاک کریں۔ خیالات برے ہوں گے تو دل کے اندر جائیں گے۔ خیالات کو پاک کرنے کے لیے موبائل کو پاک کرنا ضروری ہے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ بھئی موبائل کے اندر جو کچھ آتا ہے آج کل، اسے دیکھنے کے بعد کوئی جوان ہو یا بوڑھا ہو، خیالات تو اس کے خراب ہوں گے۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں جتنا ممکن ہو سکے۔ یہ 4 دروازے حضرت فرماتے ہیں، ان چاروں دروازوں پر پہرا بٹھا لو تو دل تک گناہوں کے وائرس پہنچنے کا راستہ بند ہو جائے گا، اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ بس اب ہم سب توبہ کر لیں اللہ سے، اور اپنے اللہ سے دعا بھی کریں۔ ہم جس طرح دنیا کی ضرورتوں کو اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو دینی ضرورتیں بھی تو اللہ تعالیٰ اسی طرح پوری کرتے ہیں، بلکہ زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ بندے اچھے بن جائیں۔ اگر ایک بندہ چاہ رہا ہے، دعا کر رہا ہے گناہ چھوڑنے کی، تو کیوں نہیں اللہ میں مدد کریں گے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس مجمع میں بھی ایسے احباب موجود ہیں، اور بات سننے والوں میں بھی ہوں گے، بعد میں جو سنیں گے وہ بھی، ان میں بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو پریشان ہیں گناہوں سے، اور گناہ چھوڑنے کے لیے فکر مند ہیں اور چھوٹ نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے 2 باتیں میں سناتا ہوں۔ ایک تو ہمارے حضرت کا تجربہ ہے۔ حضرت سے چونکہ دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگ متعلق ہیں، تو یورپ وغیرہ کے ملکوں میں شراب کا وہ زیادہ ہو جاتا ہے چلن، عادی ہو جاتا ہے آدمی۔ اب تو مجھے ہندوستان میں جیسے میں نے بتایا تجربہ ہو گیا، لیکن حضرت کا تجربہ پہلے کا ہے کہ لوگوں نے توبہ کر لی،
نمازی بھی بن گئے, ذکر بھی کرنے لگے, شراب نہیں چھوٹ رہی. اب انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت شراب نہیں چھوٹ رہی, نشہ نہیں چھوٹ رہا ہے, وہ عادت ہو جاتی ہے, اس کی ایسی طلب ہوتی ہے کہ آدمی چھوڑ نہیں پاتا. تو حضرت نے ان کو فرمایا کہ آپ روزانہ سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد, یہ میں نے خاموشی لگا رکھا ہے, روزانہ کاموں سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں, اللہ میاں میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں, چھوٹ نہیں رہی ہے, میں چھوڑنے پر قادر نہیں ہوں, آپ چھڑانے پر قادر ہیں, یہ کہہ کے اللہ سے مانگ لو دعا. حضرت فرماتے ہیں سینکڑوں آدمیوں کی شراب اسی طرح چھوٹ گئی. اور ایک بات حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بیان میں نے سنی ہے. میں عام طور سے پڑھی ہوئی باتیں زیادہ بیان کرتا ہوں, سنی ہوئی کم, لیکن اتنے معتبر لوگوں کی بات سنی ہوئی بھی بیان کی جا سکتی ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے تو پھر بھی روزانہ اللہ سے دعا کرتے رہیں گناہ کے چھوڑنے کی کہ اللہ چھڑوا دے. اگر خدا نخواستہ, امید تو یہ ہے کہ چھوٹ جائے گا, لیکن اگر خدا نخواستہ نہیں چھوٹا تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہی عذر کام آ جائے کہ اللہ میں تو چھوڑنا چاہتا تھا اور آپ سے بھی دعا کرتا تھا مگر میرا گناہ نہیں چھوٹا, تو اللہ تعالیٰ اسی پہ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے خالی زندگی عطا فرما دے, تقوی کی زندگی عطا فرما دے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں اگر بالکل گناہ نہ ہوئے تو پھر تو بالکل معصوم ہو جائیں گے, تو معصوم تو ہم ہو نہیں سکتے. اس کا جواب یہ ہے کہ معصوم نہ ہونے کے لیے تو پہلے جو گناہ کر لیے وہ ضرورت سے زیادہ ہیں. کیا خیال ہے؟ نہیں, وہ جو پہلے ہو چکے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہیں. اب توبہ کر لو پکی, اب جو ہے آئندہ کے لیے بالکل چھوڑ دو. اگر اب سے لے کر مرنے تک, چاہے آپ کی عمر آج سے 50 سال تک آپ زندہ رہیں یا 100 سال تک, تو یہ تو دعا کے لیے پرچی ہے کسی بچی کے لیے, تو چاہے 100 سال زندہ رہیں, اگر آج سے آئندہ کبھی گناہ نہ ہو تو بھی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. معصوم نہ ہونے کے لیے پہلے کے گناہ بہت ہیں. تو اس لیے اب تو سچے دل سے طے کر لیا جائے کہ گناہ چھوڑنے ہیں, میں بھی کروں اور آپ بھی کریں. توبہ کے کلمات پڑھ لیے جائیں. بہت سے احباب ہیں جو بیعت کی نیت رکھتے ہیں, وہ بیعت کی نیت سے پڑھ لیں, اور جو باقی لوگ ہیں توبہ کی نیت سے سبھی پڑھ لیں. اس مجمع میں 3-4 قسم کے لوگ ہیں. بعض تو وہ حضرات ہیں جو پہلے سے مجھ سے تعلق ان کا پہلے سے ہے, دوسرے وہ حضرات ہیں جو حضرت مولانا عبد المومن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق تھے اور اس گناہ گار سے وہ تعلق قائم کر چکے ہیں. تیسرے وہ ہیں جو حضرت مولانا سے متعلق تھے اور اب تک نہیں کر سکے, اب کرنا چاہتے ہیں. اور ایک طبقہ وہ ہے جو دوسرے مشائخ سے متعلق ہے. تو توبہ کی نیت سے سب کو پڑھنا ہے اور بیعت کی نیت سے پہلے تینوں کو پڑھنا ہے. سب حضرات وہ بیعت کی نیت کر لیں. اور ایک بات یہ کہ جو مجھ سے متعلق ہیں یا مولانا سے, دونوں اپنے سبق کے بارے میں دعا کے بعد ملاقات کر لیں. یعنی جو نئے حضرات ہیں وہ قلب کی نشاندہی کرا لیں, اور جو پرانے ہیں جن کا پہلے سے کوئی سبق ہو چکا ہے وہ بتا دیں کہ ہمارا یہ سبق پہلے سے چل رہا ہے, جو مناسب ہوگا وہ میں کر لوں گا انشاءاللہ. اور اب زیادہ گنجائش بھی نہیں رہی, بیان کے بعد کھانا بھی ہے نا مہمانوں کا, جو باہر کے مہمان ہیں ہے نا, جو باہر کے حضرات ہیں. تو باقی دعا کے بعد جن کو ان کاموں کے لیے رکنا ہے جو میں نے بتائے وہ رکیں, اور باقی حضرات تشریف لے جائیں تاکہ آسانی سے یہ کام کر لوں. میں بھی زیادہ دیر بیٹھنے کی حالت میں نہیں ہوں, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. میرے خیال سے مسافہ تو ضروری نہیں ہے, مسافے کو ہم لوگوں نے کچھ زیادہ ہی اہم بنا دیا ہے. مسافے کی بات آ گئی تو میں کہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 8-10 آدمی ایک جگہ بیٹھے ہیں اور ایک نیا آدمی آتا ہے اور وہ سب سے مسافہ کرتا ہے. کبھی کبھی آدمی کو ہٹا رہا ہے, کبھی پھلانگ کے جا رہا ہے,
عام لوگ دیہات والے خاص طور سے کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مستقل ایک کام ہے جو ضروری ہے کرنا۔ ذہن میں رکھیں مسافہ ملاقات کے تابع ہے، جب کسی سے ملاقات ہو تو مسافہ کر لیا جائے، لیکن یہ کہ مسافے کے لیے ملاقات کی جائے ایسا نہیں ہے، یہ شریعت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ مسافہ تو ملاقات کے لیے ہوتا ہے کہ جب ملاقات ہو تو مسافہ کر لو، یہ نہیں ہے کہ ملاقات اس لیے کرنی ہے کہ مسافہ کرنا ہے، تو وہ ضروری بھی نہیں ہے اور وقت کے اعتبار سے بھی آسانی اسی میں ہے، اس لیے میں نے پہلی تفصیل سے بات کر لی۔ جو سالکین تعلق قائم کریں وہ براہ راست مجھ سے کبھی پوچھنا چاہیں کچھ پوچھ سکتے ہیں، کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یا کچھ علماء ہیں یہاں پر بہت سے جو اس سے پہلے سے متعلق ہیں ان کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، آسانی اس میں ہوتی ہے، اور رابطہ ضرور کر لیا کریں جب کوئی ضرورت ہو۔ معمولات کی پابندی بھی کریں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ۔ مذکورات بھی اگر پڑھنا چاہیں بیت کی نیت کر کے پڑھ سکتی ہیں، یہی کلمات میرے ساتھ پڑھ لیں اور جو معمولات بتائے جائیں ان کو سمجھ لیں اور شروع کر دیں۔ مذکورات کو اسی طرح بیت کرتے ہیں، یا تو مائکس پر یا فون پر اگر کسی کے یہاں کرنا ہو، ملاقات یا گھر بلا کر کبھی نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہماری خواتین ہیں وہ بے تکلف اسی وقت بیت کی نیت کر کے کلمات پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو سالکین پرانے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نئے حضرات ہیں وہ معمولات کو سمجھ لیں اور پابندی سے شروع کر دیں۔ 5 کام کرنے ہیں: استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صبح شام 100 مرتبہ۔ درود شریف کوئی سا بھی جو آسان لگے صبح شام 100 مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرے، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ۔ حافظ لوگ 1 پارہ ضرور پڑھیں، باقی لوگوں سے جتنا ہو سکے وہ پڑھ لیا کریں، لیکن قرآن کو ضرور روزانہ پڑھیں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، مشق کریں، پریکٹس کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سب کام کرتے ہوئے ذہن میں یہ رکھیں کہ میں جہاں بھی ہوں، جو کچھ بھی کروں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کام چھوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تصور کرنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی یاد رہے گی۔ 5واں کام ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر مراقبہ کرنے کا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب فرصت ہو، چاہے نماز کے ساتھ ہو یا نماز سے الگ ہو، صبح یا شام یا دونوں وقت یا 5 نمازوں کے وقت تھوڑی دیر، جیسی جس کی سہولت ہو، کم سے کم 1 وقت تو ضرور بیٹھیں۔ چاہے سونے کے وقت وضو کر کے بستر پر ہی بیٹھ جائیں، بہرحال باوضو قبلہ رخ بیٹھیں، آنکھ بند کر کے، اور نیت کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں اتر رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ جتنی دیر بیٹھیں پھر یہی سوچتے رہیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں، یعنی زبان سے نہیں بولیں، خاموش دل سے کہیں اللہ اللہ۔
یہ کام روزانہ پابندی سے ضرور کریں. جو سالکین پہلے سے ہیں اور پابندی نہیں کر رہے تھے وہ اب سے پابندی شروع کر دیں, اور یہ یقین کر کے چلیں کہ یہ کام اگر کریں گے تو زندگی میں اس کے اثرات لازمی طور پر نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے, اللہ استقامت عطا فرمائے. مراقبہ کرنے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے, گھبراہٹ نہیں رہتی, کاموں کے کرنے میں استقامت اور طاقت آتی ہے, مزاج میں ذمہ داری آتی ہے, اور اس کے بعد گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیں, جو نہیں کریں ان کو نہیں پتہ, کریں گے تو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. اب دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر. اے اللہ, ہم آپ کے کچھ بندے کمزور, گناہگار, مسکین, عاجز بندے مسجد میں جمع ہیں, مکانوں میں مستورات ہیں. اے اللہ, ہم سب آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ, اس کے بعد ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ, ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ, ہمارے گھر والوں کے گناہ معاف فرما دیجئے. ساری امت کے لوگوں کے گناہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ, گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ, نیکیاں کرنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ, جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے. قرضوں سے نجات دے دیجئے. بے گھروں کو آرام دہ گھر دے دیجئے. بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے. جو مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں ان کو ان سے بری فرما دیجئے. جن کے بچے بگڑ گئے اللہ, ان بچوں کو سدھار دیجئے. جن کے اولاد نہیں ان کو اچھی اولاد عطا فرما دیجئے. جنہیں بیٹوں کی تمنا انہیں اچھے بیٹے عطا فرما دیجئے. جن کے بچوں کی شادیاں باقی ہیں اللہ خیر کی شادیاں آسان فرما دیجئے. اولادوں کے سلسلے میں ہم سب کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے. اے اللہ, ہم سب کو متقی بنا دیجئے. اے اللہ, تقوی, سچا تقوی عطا فرما دیجئے. اے اللہ, راضی ہو جائیے ہم سب سے. اے اللہ, راضی ہو جائیے ہمارے گھر والوں سے. اے اللہ, راضی ہو جائیے اس پوری امت سے. اے اللہ, راضی ہونے کے لائق ہم بے شک نہیں ہیں, مگر آپ کو اپنے بندوں سے راضی ہونا پسند ہے. اے اللہ, آپ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہیں. اے اللہ, ہمارے ساتھ بھی آپ کی مہربانیاں بے شمار ہیں. اے اللہ, آپ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے, یہی آپ کی ہمارے ساتھ عظیم مہربانی ہے. اے اللہ, آپ کی رحمت ساری کائنات کو محیط ہے. اے اللہ, آپ کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے. اے اللہ, آپ کو اپنی رحمت کا واسطہ. اے اللہ, آپ کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا واسطہ. اے رب کریم, اے رحمان الرحیم, ہم غریبوں پر رحم فرما دیجئے. ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے. ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے. ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے. ہمیں نورانیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ہم بڑے کمزور ہیں, مانگتے تھوڑا سا مانگ کے بھی تھک جاتے ہیں. اے اللہ, آپ کا کرم ہے, آپ بے مانگے عطا فرماتے ہیں. اے اللہ, دے دیجئے, بغیر مانگے دے دیجئے. جو مانگا وہ بھی, جو نہیں مانگ سکے اور مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ, یہ آپ کے بہت سارے بندے اے اللہ دور دور سے چل کے آئے ہیں,
اللہ معلوم تھا ان کو کہ مجلس میں اور مسجد میں جا کے دنیا کی کوئی چیز تقسیم نہیں ہوگی. اے اللہ یہ دنیا کی کوئی چیز لینے کے لیے نہیں آئے ہیں, دنیا کی چیزوں کو تو یہ چھوڑ کے یہاں اے اللہ یہ دنیا کے کاموں کو چھوڑ کے آئے ہیں اور یہاں آنے کا مقصد آپ کو راضی کرنا ہے, آپ کو منانا ہے, آپ کو پانا ہے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے, اے اللہ ہم سے من جائیے. اے اللہ اے اللہ ہم سب نے مل کے توبہ کی ہے. یقیناً ہم بہت گناہ گار ہیں, بہت زیادہ گناہ گار ہیں, معافی کے لائق نہیں ہیں. لیکن اس مجمع میں کچھ لوگ تو ضرور ہوں گے ایسے جو آپ کے اچھے بندے ہوں گے, جو مقبول ہوں گے, جن کی توبہ قبول کرنا آپ پسند کرتے ہوں گے. اے اللہ ان کے ساتھ ہم نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں. اے اللہ ان کی برکت سے ہم سب کی توبہ قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے جب سچی توبہ ہو جاتی ہے, جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تو گناہ چھوٹ جاتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہ اب تک چھوٹے نہیں ہیں, اس سے ڈر لگتا ہے کہ اب تک کی ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی ہے. اے اللہ آج کی توبہ کو سچی توبہ بنا دیجئے, پکی توبہ بنا دیجئے, مقبول توبہ بنا دیجئے. اے اللہ وبا سے اور وبا کے اثرات سے ساری دنیا کو بچا لیجئے, انسانیت کو بچا لیجئے, اہل ایمان کو بچا لیجئے اور دین کے سارے کاموں کو اپنے فضل و کرم سے جاری و ساری فرما دیجئے. کہ اللہ ہر خیر کا سوال کرتے ہیں اور ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں, عطا فرما دیجئے. اللہم انا نسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبیک الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.